الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو مجسان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، عام طور پر یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ بچوں پر ماں باپ کے حقوق ہیں، اور اگر بچے ماں باپ کے حقوق ادا نہ کریں تو وہ مستحق عذاب ہوں گے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدات فرمائی ہیں۔ لیکن یہ بات کہ ماں باپ پر بھی بچوں کے حقوق ہیں، یہ بات کم سننے کو ملتی ہے، اور خصوصاً اس زمانے میں یہ مسئلہ زیادہ سنگین ہو گیا ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ پہلا مدرسہ بچے کی ماں کی گود ہوا کرتی تھی، اب پہلا مدرسہ مختلف قسم کے گیجٹس ہیں، مختلف قسم کے گیمز ہیں، مختلف قسم کے موبائل فون کی کارٹونز ہیں، جس سے وہ بچہ لاشعوری طور پر ایسی چیزوں کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے جو سب آرٹیفیشل ہیں، اور وہ ایسی تہذیب کا دلدادہ ہو جاتا ہے جو تہذیب منٹوں سیکنڈوں کے اندر بدلتی رہتی ہے۔ مزاج کے اندر استقرار نہیں ہوتا، مزاج کے اندر بے چینی ہوتی ہے، مزاج کے اندر چلبلاپن ہوتا ہے، مزاج کے اندر انتشار ہوتا ہے، مزاج کے اندر ایک جگہ بیٹھ کر تسلی سے کام کرنا یا بات کرنا یا بات سننا وہ جاتا رہتا ہے۔ شریعت کے اندر 3 اصطلاحات ہیں۔ ایک اصطلاح ہے فرض، ایک اصطلاح ہے مستحب، ایک اصطلاح ہے جائز۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت جائز ہے، کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ یاد رکھیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بچے کی تربیت فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے صاحب مال پر حج فرض ہے۔ اب ہم دیکھیں
کہ آج کل کے ماں باپ اس فرض کی ادائیگی کے اندر کتنے سنجیدہ ہیں. تو عمومی طور پر نظر آئے گا کہ بچے کو ہم نے دنیا کی جو تیز اور تند ہوائیں ہیں جو بظاہر محسوس نہیں ہو رہی لیکن حقیقت کے اندر وہ طوفانی ہواؤں کے حوالے کر دیا. بچے کو سیکھنے کے لیے ہم نے مشینریز اسکول کے حوالے کر دیا ہے. ہم نے اپنے ذمے رکھا ہے بچے کا کھانا، بچے کے کپڑے اور بچے کے سونے کا انتظام. باقی تمام معاملات ہم نے یا تو مشینریز اسکول کے حوالے کر دیے یا دوست احباب اور موجودہ کلچر کے حوالے کر دیے یا ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے کر دیے، جس کے نتیجے کے اندر مسلمان کی گود کے اندر مجھے معاف کیجیے گا کہ دہریے پروان چڑھ رہے ہیں، جن کو اللہ کا تصور دھندلا سا بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دھندلا سا بھی نہیں ہے، جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک رسم سے زیادہ نہیں ہے. شاید کہ ماں باپ کی محبت تو شاید کچھ جگہ کی بھی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا. تو یاد رکھیے کہ بچے کی تربیت فرض ہے. اس مسئلے کو بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ جس طریقے سے ہم اس بات کا انتظام کرتے ہیں کہ بچے کی شادی کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب بچہ دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو ماں باپ کی گرومنگ کرنی چاہیے، ماں باپ کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک ایسی ذمہ داری آ رہی ہے جو ذمہ داری جائز نہیں ہے، فرض ہے، فرض. اور اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو جس طریقے سے صدقے جاریہ اولاد بنتی ہے اسی طریقے سے یہ اولاد عذاب جاریہ بنے گی. یہ بڑی خطرناک بات عرض کر رہا ہوں، میں بہت ڈر کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بچہ جو گناہ کرے گا وہ ماں باپ کے کھاتے میں آئے گا. حتیٰ کہ اگر ماں باپ دنیا سے گزر گئے اور بچہ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا تربیت کے نقصان کے نتیجے کے اندر، تو ماں باپ کا نام اعمال گناہوں کا کھلا رہے گا جب تک یہ بچہ بوڑھا ہو کر دنیا سے رخصت نہیں ہو جائے گا. اس وقت تک اس کے گناہ ماں باپ کے کھاتے میں آتے رہیں گے. کتنی خطرناک بات. اس موضوع پر عام طور پر کوئی لب کشائی نہیں کر رہا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. یہ قو امر کا صیغہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، جو فرض پر دلالت کرتا ہے. اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کے اندر علماء نے ملازمین کو بھی شامل کر لیا. ان کو آگ سے بچاؤ، آگ سے یعنی ایسے اعمال سے بچاؤ جو اعمال موجب بنیں گے آگ کا، جو موجب بنیں گے آخرت کے اندر تباہی کا. وقودها الناس الحجارہ، اور اس کا ایندھن جو ہوگا وہ پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے. اور ان کے اوپر جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ فرشتے ایسے نہیں ہوں گے کہ ان کو رشوت دے کے چلا جایا جائے، ان سے سفارش کر کے بچا جا سکے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اللہ، سخت مزاج فرشتے مقرر ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العالمین کے حکم کی سرتابی نہیں کریں گے.
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی وہ پاسداری کرتے رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک نئے پیرائے میں سمجھایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ بدھا کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کسی بھی دھرم ماننے والے کے گھر میں پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں. تو میرے عزیزو، ایک وقت تھا کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اپنے گھر کے کواڑ بند کر دیے جائیں، اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے جائیں اور بچوں کو باہر نکلنے نہ دیا جائے کہ باہر کا ماحول خراب ہے. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ دروازے بند کر کے، کمرے کے دروازے بند کر کے لحاف ڈال دیجئے، لیکن موجودہ کلچر کی جو علائش ہے، موجودہ کلچر کی جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پروان چڑھایا جا رہا ہے، وہ ہر بچے کے ہاتھ کے اندر، اور وہ بچہ اس سے وہ چیزیں سیکھ رہا ہے جو چیزیں انسانوں سے تعلق نہیں رکھتی، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بچے کا آئیڈیل سپر مین ہے، بچے کا آئیڈیل کوئی کریکٹر ہے جو کہ روبوٹک کریکٹر ہے. پہلے بچے سے پوچھا جائے کہ تم کون بننا چاہتے ہو تو وہ کہتے تھے کہ ہم خلفائے راشدین کی سیرت اپنانا چاہتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانا چاہتے ہیں. آج بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خاتم النبیین کون ہے. آج بچوں کی اتنی بڑی مقدار ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. میں اگر آپ کو کہوں معذرت کا، صرف کراچی کے اندر ایک پل کو کراس کر کے ایک بستی میں جائیے تو آپ کو وہاں پر 80% بچے ایسے ملیں گے جن کو کلمہ نہیں آتا. 80% بچے جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر کون ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ آخری کتاب کون سی ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان بھی کوئی چیز ہے. یہ ایک خاموش طوفان اٹھ رہا ہے. ابھی جو 40 سال اور 50 سال کے لوگ موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی وجہ سے اس طوفان کو چھپایا رکھا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ 12 سے 15 سال اور 20 سال کے بعد ایک جنریشن چینج آتا ہے. جو جنریشن چینج آئے گا وہ چینج ایسا آ رہا ہے جس کے اندر الحاد کے تند اور تیز ہوائیں ہیں، جس کے اندر بچے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جن یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، ان یونیورسٹیز کے اندر پروفیسر ملحدین ہیں. اب آپ مجھے بتلائیے کہ بچے کے لیے گھر میں بھی کوئی انتظام نہیں، بچے کے لیے ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اتنی رسومات اور اتنی تیزی آ گئی ہے کہ ماں کو شاپنگ سے فرصت نہیں ہے، ماں کو مختلف ٹک ٹاک سے فرصت نہیں ہے، ماں کو مختلف سوشل میڈیا کی مصروفیات سے فرصت نہیں ہے کہ وہ بچے کو پلٹ کے دے سکے. پاکستان کی بات چھوڑ دیجئے، عالم اسلام کے اندر آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، ہر بچے کے لیے ایک نن رکھی ہوئی ہے. فلپائن سے عورتیں منگوائی جاتی ہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ فلپائنی غیر مسلم بدھا مذہب کی عورتیں ان کی تربیت کر رہی ہیں بڑے بڑے اسلامی ممالک کے اندر.
اور بچے کو اگر چانس دیا جائے کہ ماں اور فلپائنی عورت میں سے کسی کو چوائس کرو تو وہ بچہ ماں کے مقابلے میں فلپائنی عورت کو ترجیح دے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ماں کی ممتا پائی اسی سے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددتها طیبا شعب العراقی، کہ اگر تم نے ایک عورت کو تیار کر دیا تو تم نے در حقیقت ایک پاکیزہ نسل تیار کر دی۔ آج نہ باپ کو ہوش ہے نہ ماں کو ہوش ہے۔ اسلامی تعلیمات ان تمام کے حقوق متعین کرتے ہیں، اور یہ حقوق فرائض میں سے، واجبات میں سے نہیں، فرائض میں سے، اور یہ حقوق جو ہے ان میں سے ہیں جن حقوق کی ادائیگی نہ کر کے انسان اپنے لیے عذاب جاریہ کا انتظام کرتا ہے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے کہ بچہ بگڑ گیا کوئی بات نہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ یا بچی بگڑ گئی تو جتنے گناہ کرے گا وہ ماں باپ کے حصے میں آئے گا، حتیٰ کہ ماں باپ انتقال کر جائیں گے، ان کا نام اعمال گناہوں کا بند ہو جائے گا، لیکن بچوں کے اعمال کے گناہ وہ اس کے کھاتے میں لکھتے جاتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے بڑی نزاکت کے ساتھ تربیت کا کہا گیا، حتیٰ کہ بڑی نزاکت کے ساتھ ماں کا انتخاب کرنے کا کہا گیا کہ اگر اپنے بچے کے لیے بیوی کو انتخاب کرنا ہے تو تم کن کن چیزوں کو دیکھو گے۔ اگر وہ چاروں چیزیں مل گئی تو بہت اچھی، اور اگر چاروں چیزوں کے اندر تقابل آ گیا تو پھر دین کو ترجیح دینا، کیونکہ یہ تمہاری صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے، تمہاری آخرت کا معاملہ بھی، تمہارے حشر کا معاملہ بھی، تمہاری قبر کا معاملہ بھی، تمہارے پلسرات کا معاملہ بھی، تمہاری جنت اور جہنم کا معاملہ بھی۔ اب آپ ایک حدیث سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی اہمیت ہے۔ ایک شخص، مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک شخص کو سخت ترین عذاب دیا جا رہا، سخت ترین عذاب سے گزر رہا تھا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا عذاب کو موقوف کر دو۔ فرشتوں نے کہا پروردگار آپ کا جیسا حکم، ہم اس حکم کو ضرور پورا کریں گے، آپ ذرا سا اس کا راز بتلا دیجئے کہ آپ نے اتنے سخت ترین عذاب والے آدمی کے لیے عذاب موقوف کیوں فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تھا اس نے ایک نومولود بچہ چھوڑا تھا، آج بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس کی ماں نے اس کو مکتب میں داخل کیا اور اس نے پہلا سبق پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ بچے کے اعمال کا اس قدر تعلق ہے ماں باپ کی قبر سے، ماں باپ کی آخرت سے، آپ اس سے اس کی اہمیت کا انداز لگا لیں۔ اب حقوق کیا ہیں، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، وقت پورا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بچے کی پیدائش پہ خوش ہونا یہ ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے فرائض میں سے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں فرما دیا تمہیں کیا پتا کہ تمہاری لیے بیٹی زیادہ اچھی ہے یا بیٹا زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیٹی دے تب بھی خوش ہو، اللہ بیٹا دے تب بھی خوش ہو، اللہ دونوں دے تب بھی خوش ہو، اللہ ایک دے تب بھی خوش ہو، اور اللہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی مصلحتیں۔ پہلا حق خوش ہونا، دوسرا حق
ان بچوں کے کان کے اندر اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے سیدھے کان میں اذان دینا اور الٹے کان میں اقامت دینا. بزرگوں نے اس کے اندر حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہ میسج دیا جاتا ہے کہ اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب تمہارے اور موت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا اذان اور اقامت کی نماز کے درمیان فاصلہ ہو. پھر بچے کے لیے دعا کرنا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کتنے بھی گناہ گار ہوں، لیکن ماں باپ کی دعا بچے کے حق کے اندر ولی کا درجہ رکھتی. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا کیا، ہماری دعا بہت کچھ، اور بہترین دعا اللہ میں جو سکھلائی اس سے بہترین دعا مجھے کوئی ملتی نہیں ہے. اللہ میں نے سکھلائی ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. مجھے بتاؤ کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، بزرگوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بچے کو دین کے اوپر دیکھنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یعنی میرا پورا کنبہ جو ہے وہ متقین پر مشتمل ہو، میں ان کا امام ہوں. اور دوسری دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ دعا ہے، ورنہ آپ جس زبان میں بھی دعا کرنا چاہیں دعا کر سکتے ہیں. بچے کی دعا بچے کی پیدائش سے پہلے سے مانگنا شروع کی جائے اور ساری زندگی بچے کے لیے دعا مانگی جائے. یہ بہت بڑا سائبان ہے بچے کے حق کے اندر. ماں باپ کی دعائیں ایک سائبان ہے بچے کے لیے دعا کرنا. پھر بچے کی تحنیک کرنا. تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوارا لے کر، کھجور لے کر، رطب لے کر آپ نے چھوٹا سا ایک کھجور کا حصہ لے کے اپنے منہ میں لیا. اگر آپ نمازی ہیں، آپ کی بیوی نمازی ہے یا آپ کی والدہ نمازی ہے، کسی بھی نیک شخص سے کھجور کے چھوارے کو وہ اس کے منہ سے گزار کر اور پھر بچے کے تالو پہ لگا دیا جائے. اور اگر کھجور میسر نہیں تو شہد لگا دیا جائے. اس کے اندر حکمان حکمت لکھی ہے کہ تمام چیزیں دماغ کے اندر ہوتی ہیں. جب اس کی تحنیک کی جاتی ہے، اس تحنیک کی برکت سے اس کی تمام چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تمام جو جتنے بھی حواس ہیں وہ حواس اس تحنیک سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بچے کے لیے 7ویں دن کا انتظار کرنا. آپ پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ جو 7ویں دن نام رکھیں. عقیقہ کریں، لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 بکریاں، لیکن ان کے اندر شرائط وہی والی ہیں جو قربانی کے جانور کی شرائط ہوتی ہیں. عیب نہ ہو، 2 دانت ہوں، یہ تمام شرائط. لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری. پھر بچے کے بال کاٹے جائیں. بال کاٹنے کے بعد اس بچے کے سر پہ زعفران کے کچھ بال پانی میں ڈال کے روئی سے اس کی وہ کر دی جائے، چونکہ زعفران کی تاثیر مفید ہوتی ہے، وہ اس کے سر پہ مل دی جائے. اور بچے کے بال کے وزن کے بقدر چاندی یا بچے کے بال کے بقدر چاندی کی رقم یہ صدقہ کر دی جائے. اس کے بعد بچے کا اچھا نام رکھا جائے. انبیاء میں سے، صحابہ میں سے، اولیاء اللہ میں سے، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے کوئی نام رکھا جائے. صحابیات میں سے، امہات المومنین میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، ان کا بچہ پیدائش کے بعد سے بیمار چل رہا تھا، مسلسل بیمار. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دعا بھی فرماتے اور مختلف باتیں بھی فرماتے. ایک دن فرمایا میاں تم نے نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نام رکھا ہے کلیم. کلیم کے معنی ہے زخمی کے.
تو حضرت نے فرمایا اس کا نام رکھ دو سلیم۔ اب جیسے ہی اس کا نام تبدیل کیا سلیم، وہ صحت مند چنگا بھلا ہو گیا اور صحت مند رہنے لگا۔ تو نام اچھے رکھے جائیں۔ آج بدقسمتی سے ہیروئنوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اداکاروں کے نام رکھے جاتے ہیں، گلوکاروں کے نام رکھے جاتے ہیں، فنکاروں کے نام رکھے جاتے ہیں، یا کسی رقاصہ کے نام رکھے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میرے بچہ یا میری بچی اولیاء اللہ بنے۔ مجھے بتلاؤ، جس کا نام رکھو گے اثرات تو اسی کے آئیں گے۔ اس کے بعد بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھلایا جائے، اللہ ایک ہے۔ اشارے سے بچے سے بولا جائے اللہ اللہ، تاکہ اس کے منہ سے جو پہلا بول نکلے وہ اللہ نکلے، اور پھر اپنے عمل سے بتلایا جائے اللہ اللہ، یعنی اللہ ایک ہے۔ پھر بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت پیدا کرنے والے واقعات سنائے جائیں، اور پھر اس کے بعد بچہ جب کچھ بڑا ہو جائے تو اس کے لیے اچھے استاد کا انتظام کیا جائے۔ یعنی ہم لوگ جو پرانے لوگ موجود ہیں 40 سال سے اوپر، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہم لوگ کی بسم اللہ ہوا کرتی تھی، اور باقاعدہ امام صاحب کو بلایا جاتا تھا، اور جو ہے ایک چھوٹی سی محفل رکھی جاتی تھی۔ میں تقریب نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو مشکل بنایا جائے، محفل رکھی جاتی تھی، بلکہ مجلس رکھی جاتی تھی۔ اس کے اندر بچے کو قاری صاحب قرآن کریم کی ابتدائی کلمات پڑھاتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے تھے، کہ آج سے تمہارے تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ آج کیا ہوتا ہے، بچے کا آغاز کیا جاتا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سے، اور اس میں تمام واہیات کا انتظام کیا جاتا ہے، جو واہیات جو ممکن ہو سکتی ہیں معاشرے کے اندر، اور یوٹیوب پہ جو دیکھی جاتی ہیں وہ تمام واہیات کا۔ بچے کو لمبی سی ٹوپی پہنا دی جائے گی، چوغت بنا دیا جائے گا، اور سمجھنے بہت اچھی بات ہے۔ تو میرے عزیزوں، بسم اللہ سے اس کا آغاز کیا جائے، پھر اس کے بعد بچے کے لیے ماں انتظام کرے کہ رات میں سلانے سے پہلے صحابہ کے قصے سنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنائے، تاکہ اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کی نماز کی تربیت کی جائے، پھر 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو بزرگوں کی محفل میں لے جایا جائے، اور مسجد بھی اپنے ساتھ لایا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی تعلیم کی نگرانی کی جائے کہ تعلیم کے دوران اس کو کوئی ایسی چیز تو نہیں سکھائی جا رہی، کیونکہ آج کل بہت ساری ایسی واہیات چیزیں سکھائی جا رہی ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کہ باقاعدہ اسکولوں کے اندر تعلیم کے فروغ کے لیے ناچنے گانے کا سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ناچنا گانا جائز نہیں ہے، یہ پورا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پہ پکا ہونا چاہیے۔ وقت ہو گیا ہے، باقی باتیں اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر عرض کریں گے، لیکن یہ بنیادی باتیں تقریباً آ گئی ہیں۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے۔ اب آپ دادا بننے والے ہیں یا نانا بننے والے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کریں کہ وہ اپنے پوتوں، آپ کے پوتے اور آپ کے نواسوں کو اچھی نہج پہ تربیت کر کے اسلام کے سانچے میں ڈھالیں، تاکہ یہ بچے ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے اور صدقہ جاریہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد